اس کلاس میں آپ کو بتائیں گے تقدیر، اچھی بری تقدیر۔ ایک مسلمان اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی بری تقدیر، یعنی جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے سب کو اللہ کی جانب سے سمجھے، اسے کہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر۔ تو یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا اللہ کا حکم اور ایک ہوتا اللہ کی مرضی۔ بعض لوگ گندے بچے یا گندے لوگ یہ کہتے جو کچھ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور وہ اپنی بے دینی اور بے عملی کو یہ کہہ کر اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یہ بھی تو اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھو، اللہ کی مرضی علیحدہ ہوتی ہے، اللہ کا حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور دنیا میں اچھا برا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی دنیا میں ہوتا ہے برا بھی، اس سے بھی اللہ راضی ہو۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم سے، اللہ کی نالج سے اور اللہ کے آرڈر اور حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سب چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، کریٹر اللہ ہے، تو سب چیزیں اللہ ہی کے تابع ہیں اور اللہ ہی کی محتاج ہوئیں۔ سورج بھی اللہ کی اجازت سے آتا ہے اور شام کو پشچم میں جا کے چلا جاتا ہے، اور سورج اللہ ہی کی اجازت اور پرمیشن سے روشنی دیتا ہے۔ چاند بھی اللہ کی اجازت سے آتا اور جاتا ہے۔ بارش بھی اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ بیماری بھی اللہ کی اجازت سے آتی ہے اور جاتی ہے۔ مال دولت بھی اللہ کی اجازت سے آتا اور جاتا ہے۔ انسان دنیا میں اللہ کی اجازت سے آتا ہے، اور اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تب بھی اللہ کی پرمیشن سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں رسوا اور بدنام کرتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کے معنی ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت اور رسوائی دیتا ہے۔ اور ہمیں ان سب چیزوں کی اللہ کے اجازت سے اور اللہ کے حکم سے ہونے کا یقین رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ جو بھی کچھ اچھا برا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور ان چیزوں پر یقین رکھے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میری اجازت سے ہوتا ہے اور میری پرمیشن اور میرے آرڈر سے ہوتا ہے، تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی آتا ہے اللہم صلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ابراہیم یہ اللہ کے ایک بڑے پیغمبر ہیں، ان کو خلیل اللہ کہا گیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی یہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے بہت مقرر تھے۔ ان کی لائف میں بہت زیادہ جو ہے امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، لیکن یہ جو ہے تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں پاس ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بات آئی کہ جس قوم میں اور جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اس گھر میں حضرت ابراہیم کے والد، ان کا نام، ان کے فادر، ان کے ڈیڈی جن کا نام آزر تھا، وہ جو ہے مورتیوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے۔ پوچھنا الگ بات ہے، وہ بت گر تھے۔ بت گر کہتے ہیں بت، مورتی کو بنایا کرتے تھے، بت کو پجاری بھی تھے، بتوں کو پوجتے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا،
بہت پیارے سے، بہت ادب و احترام سے سمجھایا. اب ان کے ڈیڈی سمجھے نہیں. بات ہوتے ہوتے بادشاہ کے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا. پیارے بچوں، میں تمہیں یہاں یہ بتا دوں کہ نمرود اور فرعون یہ کوئی شخصیت کے نام نہیں، بلکہ یہ عہدے کے نام. جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے ہندوستان کے جو پردھان منتری ہیں وہ مودی جی ہیں. لیکن پردھان منتری ایک پد ہے، اس پہ لوگ بدلتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے لفظ فرعون اور لفظ نمرود یہ ایک عہدہ ہے. یعنی اس وقت کے بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے، اس وقت کے بادشاہ کو نمرود کہا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ یعنی نمرود تھا، اس کے پاس بات پہنچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا، اے ابراہیم، میں نے سنا ہے تم جو ہے مجھے رب نہیں مانتے ہو، تمہارا رب کوئی اور ہے. حضرت ابراہیم نے کہا، جی ہاں، میرا رب ایک ہے. اس نے پوچھا، من رب کا، تیرا رب کون سا ہے ابراہیم، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب اور اللہ کا انٹروڈکشن اور تعارف کرایا یہ کہہ کر کہ میرا رب یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور میرا رب جو ہے مارتا ہے، یعنی موت اور زندگی میرا اللہ دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم نے اللہ کا انٹروڈکشن نمرود کے سامنے کرایا. لیکن نمرود جو ہے بیوقوف تھا. اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اور کیسے کرتا ہوں؟ اس نے ایک مجرم، ایسا شخص جس کے لیے پھانسی طے ہو چکی تھی، اس کو کال کوٹری سے بلایا اور چھوڑ دیا اور کہا دیکھو یہ مرنے، اس پر موت بالکل یقینی تھی، اس کو پھانسی دی جانی تھی، لیکن میں نے اس کو زندہ کر دیا. اور ایک بے قصور شخص کو بلایا اور کہا یہ بے قصور تھا، اس کو بلا وجہ قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں نے مارتا، تو میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو دوسری طریقے سے سمجھایا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرا رب مشرق اور پورب سے وہ جو ہے سورج نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، پچھم میں وہ سورج چھپ جاتا ہے ویسٹ میں. اگر تم رب ہو تو اس سورج کو پچھم سے نکال کر پورب میں کر دو. تو بہرحال وہ یہ نہیں کر سکا اور لاجواب ہو گیا. تو بہرحال جو بھی کچھ اچھا برا ہوتا ہے تو یہ سارا کا سارا اللہ کی پرمیشن، اس کی حکم، اس کی اجازت، اس کے آرڈر سے ہوتا ہے. اور ہمیں بحیثیت مسلم ان سب چیزوں کا یقین رکھنا ضروری. اگر ہمارا یہ یقین نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ سوچے کہ نہیں میں جو ہے عزت خود میں نے کمائی ہے، پیسہ میرے پاس آیا ہے، میں اگر پاس ہوا ہوں امتحان میں تو میرا یہ کمال ہے، میں نے محنت کی تھی، تو یقین رکھیے گا آپ کا ایمان کمزور ہے. ہاں یقیناً آپ نے محنت کی تھی، لیکن محنت کے بعد کامیابی اللہ تعالی ہی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ کے آرڈر سے ہوتا ہے. تو اچھا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کو اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھنے کا نام ہے اچھی اور بری تقدیر. اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا کہلاتا ہے. یعنی کہ اچھی بری تقدیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے سب کو اللہ کے حکم اور آرڈر سے ہونے پر یقین رکھنے کا نام ہے اچھی بری تقدیر پر یقین رکھنا. اور اچھی بری قسمت پر یقین رکھنا بھی اسی کا دکان. تقدیر کا دوسرا لفظ جو ہے قسمت ہے. اچھی بری قسمت پر یقین رکھنا بھی دوسرا نام ہے. پیارے بچوں، اللہ کو ہر انسان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کل ہم کیا کریں گے اور کل کیا ہوگا. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. تو آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اچھی بری تقدیر. اب ایک چیز اور ہے، فرشتوں پر یقین رکھنا. پیارے بچوں، اللہ میاں نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اللہ نے سب چیزوں کو خود ہی پیدا کیا. انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا،
جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اور آسمان کو بھی اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی اور سمندر کو بھی اور پہاڑوں کو بھی اور پیڑوں کو بھی اور ہوا کو اور آگ کو اور انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی۔ ان سب چیزوں کو صرف اور صرف اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق کہلاتی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق۔ اللہ کیا ہے؟ خالق۔ خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا جائے۔ تو یہ ساری کائنات کی چیزیں اور ہم خود کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کہلاتی ہیں۔ مخلوق کا مطلب ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیارے بچوں، ان سب چیزوں کو جو ہم اپنے آس پاس اس سارے سنسار اور دنیا میں دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ کی ایک مخلوق کہلاتی ہیں، اور جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں۔ فرشتے بہت سارے ان گنت ہیں، جن کو گنا نہیں کیا جا سکتا، جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتے آسمان میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں، ہوا میں بھی ہیں اور سمندر اور پانی میں بھی ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے نہ ہوں۔ ہر انسان کے ساتھ بھی فرشتے، معلوم ہے ہمارے اور آپ کے یہ کاندھے ہیں نا، ان کاندھوں پر بھی فرشتے بیٹھے ہوئے، آپ کو معلوم ہے؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں فرشتے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان فرشتوں کا جو کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین۔ رائٹ ہینڈ پر، رائٹ شولڈر پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، لیفٹ شولڈر پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری برائیاں لکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہر انسان کے ساتھ بھی فرشتے ہو رہتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور انسان کے سارے کاموں کو، ساری باتوں کو لکھتے بھی رہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں نا ذرا ذرا آنکھ بچ گئی اللہ نے خیر کر دی، وہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے، ان کو حفظہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حفظہ۔ اور جو ہمارے برے اچھے برے کاموں کو لکھتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مرنے کے بعد قبر میں انسان کے پاس سوال اور جواب کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے ایسی روشنی اور نور سے پیدا کیا ہے، ایسی روشنی اور لائٹ سے پیدا کیا جس کو نور کہتے ہیں۔ عربک میں کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں۔ ایسی روشنی اور لائٹ سے پیدا کیا ہے جو نور کہلاتی ہے۔ یہ اللہ میاں نے خاص ایسی روشنی بنائی ہے جس کو بہت زیادہ پاور اور طاقت اور شکتی دی ہے، اور وہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ انسان کو نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں رہنے والے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ایسی خاص لائٹ سے، خاص روشنی سے پیدا کیا ہے، خاص نور سے پیدا کیا ہے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے، وہ انسانوں کی نظر میں نہیں آتے، لیکن ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرشتوں کا ذکر فرمایا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اس لیے ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، فرشتوں کو جو ہے اللہ نے بہت سے کام پہ لگا رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، بہت سارے کام ان کے ذمہ ہیں جو ہیں۔ یہ سارے فرشتے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اور کبھی بھی وہ اللہ کے بتائے ہوئے کام کے اپوزٹ اور خلاف نہیں کرتے ہیں۔ بس اللہ میاں جو کام بھی ان کو کہتے ہیں وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اور نور اور لائٹ کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ جو ہے نہ وہ کبھی کام کرنے سے تھکتے ہیں، نہ کبھی وہ کیا ہے نہ ان کو جو ہے سردی لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، اور نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو خاص لائٹ اور روشنی سے پیدا کیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آتی، وہ بھولتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے، ان کو جو ہے وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، ان کا کھانا پینا کیا ہے، سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ تسبیح اللہ کی تعریف کے کرنا ہی فرشتوں کا کھانا ہے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو پیارے بچوں، فرشتے بہت سارے ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے ان کو الگ الگ کاموں پر لگایا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں، اتنے سارے فرشتوں میں چار مشہور، بہت ہی زیادہ فیمس مشہور جو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام جبریل ہے۔ یہ میسنجر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس وہ سب باتیں پہنچاتے ہیں جو اللہ اپنے نبیوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ وہ آسمان سے اللہ میاں نے جو کتابیں نبیوں پر اتاری ہیں، وہ بھی یہی جبریل فرشتے لے کر آئے، اور اللہ کے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی جان آپ پر فدا ہو، اور ہمارے کلمہ طیبہ میں ان کا نام بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے نبی کا نام ہے۔ کلمے کے آخر میں ہم سب ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو، جس کا نام قرآن مجید ہے، یہ بھی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر بھیجا۔ اور دوسرے فرشتے کا نام ہے، کیا نام ہے؟ میکائیل۔ کیا؟ میکائیل۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے اور انسانوں اور جانوروں تک سب کے مقدر اور سب کے نصیب کی روزی یعنی کھانا پینا پہنچانے کا کام لگایا ہوا ہے۔ تیسرے فرشتے کا نام اسرائیل ہے، یہ ملک الموت، ملک کے معنی فرشتے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، یمدود ہے۔ اللہ نے ان کے ذمے یہ کام لگا رکھا ہے، جب بھی کبھی کوئی انسان یا جانور کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کی جان یہ جو ہے اسرائیل علیہ السلام نامی فرشتے ہی نکالتے ہیں۔ اور چوتھے فرشتے کا پیارے بچوں نام ہے اسرافیل۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے ذمے لگایا ہے کہ وہ اپنے منہ کے ساتھ، ایک آپ نے بیفولو دیکھی ہے، بھینس دیکھی ہے؟ بھینس تو سب نے دیکھی ہوگی، بھینس کا وہ سینگ، جی جی، بھینس کا سینگ بھی دیکھا ہوگا، ہے نا؟ تو بھینس کے سینگ کی طرح ایک خاص چیز لے کر کھڑے ہیں جن کو سور کہتے ہیں، آپ اس کو سنکھ بھی کہہ سکتے ہو۔ کبھی آپ نے بالو میں کھیلا ہو تو بالو میں جو ہے سیپ نکلتا ہے، یہ سیپ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت۔ سیپ جو ہے سمندر کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، اور جس وقت بارش ہوتی ہے اس وقت جو ہے سیپ کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بارش کی کوئی بوند جو ہے بالکل سمندر کی پانی کو چیرتے ہوئے اس سیپ کے اندر جاتی ہے، اور سیپ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی وقت اللہ اس بارش کی بوند کو موتی بنا دیتا ہے۔ بہرحال یہ جو سیپ، جو بالو میں جو سیپ نکلتے ہیں جیسے سنک کہتے ہیں، تو بھینس کے سینگ کی طرح، کوئی جیسے کہ آپ بجانے والا بینڈ باجے والوں کے پاس ہوتا ہے نا لمبا سا جو باجا سا ہوتا ہے، تو بہرحال ایک خاص سینگ کی طرح سور لے کر وہ کھڑے ہیں، اور جب اللہ ان کو کہیں گے تو وہ اس سور میں پھونک ماریں گے۔ جب یہ اس سور میں پھونک ماریں گے تو اس سے ایسی آواز اور بھیانک آواز نکلے گی اور وہ نکل کر ساری دنیا میں وہ آواز پھیل جائے گی، جس کو سن کر سب لوگ دنیا میں اس دھرتی پر جتنے بھی ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور کوئی انسان اور کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہے گا، اور اسی کو قیامت آنا بھی کہتے، اور اسی کو
قیامت آنا بھی کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونک مارنے کا کہیں گے۔ جب یہ دوبارہ یعنی جب اسرافیل علیہ السلام سور دوبارہ ماریں گے تو سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سب انسانوں سے ان کے کام کا حساب و کتاب لیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں بھیجیں گے اور برے کام کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ تو قیامت آنے پر یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک دوسری دنیا شروع ہو جائے گی جس کو آخرت کہتے ہیں۔ بس آپ کی کلاس یہیں پر ہوئی ختم۔ اب آپ سے جو ہے نیکسٹ کلاس میں اچھی بری تقدیر کے بارے میں، فرشتے کون ہیں اور کیوں ہمیں نظر نہیں آتے، یہ سارے کوشچن آپ کے کلاس کے اکارڈنگ کروں گا۔ اب آپ کے پاس 3 یا 4 منٹ ہیں، آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ بلا تکلف پوچھ لیں، کوئی بھی سوال ہے۔ مفتی صاحب میرا کل ایگزام ہے، دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت میں 4 چاند لگانے کا ذریعہ بنائے۔ آپ کا بھی یہ ہے؟ مفتی صاحب میرا بھی ہے۔ اچھا، سب کے ایگزام چل رہے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ، آپ اسٹڈی کرنے بیٹھے تو وضو بنا کر بیٹھے ہے نا، اور اسی طریقے سے جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھنے کے بعد کلاس پیپر اگر اورل ہوئے گا یا ریٹن ہوگا آپ کا پیپر؟ ریٹن، تو اس میں یہی کیجیے گا درود شریف پڑھنا ہے اور یا علیم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کوشچن پیپر کو خوب اچھی طریقے سے دیکھنا ہے اور بہترین طریقے سے اس کو کوشچن پیپر نہیں مائنڈ میں حل کرنا ہے، مائنڈ میں پورا، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بہتر جس کوشچن کا آنسر آپ کو آ رہا ہو اور یاد ہو وہ جو ہے کاپی پر لکھنا ہے، کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوا فرسٹ امپریشن دا لاسٹ امپریشن۔ کاپی چیک کرنے والا جب آپ کی آنسر کاپی چیک کرے گا تو اس میں جو سب سے بیسٹ آپ نے لکھا ہوگا نا اس کو اس کا بہت زیادہ اس پر اثر پڑے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں اور میں دعا کروں گا۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، بہت قیمتی بات، آپ کو دعا جب بھی کرانی ہو تو مما سے کرایا کریں۔ آپ کے لیے ماں سے زیادہ کسی کی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی آپ کے یہاں۔ کبھی بیٹھ جایا کریں، ان کے پاؤں لے لیا کریں، اپنی گود میں دبایا کریں، اور کبھی اونچی آواز سے اگر آپ بولے ہوں تو ان سے معافی مانگ لیا کریں۔ کہیں بھی جائیں تو اس سے مما سے کہہ کر جائیں کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ اب وہ آپ کے لیے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گی اللہ خطا ریجیکٹ کرے گا ہی نہیں، ہر حال میں اس کو سنے گا۔ اس لیے ہمیشہ آپ کے لیے ماں جو ہے اللہ کا، آپ کے لیے کیا ہم سب کے لیے ماں اللہ کا ایسا گاڈ گفٹ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اس لیے ان کا دل نہیں دکھانا ہے، اور یقیناً آپ نہیں دکھاتے ہوں گے، آپ تو اچھے بچے ہیں سبھی ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی کبھی بھی کسی بھی اہم